يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرم تعامل کے تیسرے باب حروف مشبہ بالفعل کے سبق نمبر 9 اور آخری سبق میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ما کافہ کس طرح حروف مشبہ بالفعل کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے. تیسرا باب ہے حروف مشبہ بالفعل. سبق نمبر 9 ہے ما کافہ کا عمل. دیکھیں اس سے پہلے ہم نے حروف مشبہ بالفعل پڑھ لیا ہے. حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں، وہ کیا عمل کرتے ہیں، مبتدا پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یہاں پر آخری جو سبق ہے اس کا تتمہ اور اختتام یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل پر کبھی کبھی ما داخل ہو جاتا ہے. یعنی حروف مشبہ بالفعل ہوتا ہے، اس کے بعد میم الف ما آ جاتا ہے. اس ما کو ما کافہ کہتے ہیں. کافہ کا کیا مطلب ہے؟ کافہ کا مطلب ہوتا ہے روکنے والا. تو ما کافہ ان حروف مشبہ بالفعل پر داخل ہو کر ان کو عمل سے روک دیتا ہے. پھر جب یہ عمل سے روک دے گا تو اس کے بعد جو آگے والا الفاظ ہوں گے وہ اس کے اسم و خبر نہیں بنیں گے، بلکہ وہ حسب سابق جیسے اس سے پہلے داخل ہونے سے پہلے مبتدا خبر تھا تو اسی طرح ہم اس کو مبتدا خبر ہی بنائیں گے. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ دیکھ لیں، پھر ترکیب کر لیں. تدخل مل کافہ علی جمیعہا فتکفہا عن العمل کقولہ تعالی انما الہکم الہ واحد وانما زید منطلق. اور داخل ہوتا ہے ما کافہ علی جمیعہا ان تمام پر. ان تمام حروف مشبہ بالفعل پر. فتکفہا اس کو روک دیتا ہے عن العمل عمل کرنے سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما الہکم الہ واحد، اور اسی طرح انما زید منطلق. یعنی ما داخل ہوتا ہے اور اس ما کو ما کافہ کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں تدخل داخل ہوتا ہے ما الکافہ، ما کافہ یہ جو روکنے والا ہوتا ہے، علی جمیعہا ان تمام پر. کن تمام پر؟ ان تمام حروف مشبہ بالفعل پر. فتکفہا روک دیتا ہے. تکفو اس کی جو ضمیر ہے فاعل ہوا ضمیر ہی ضمیر، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کافہ کی طرف، ما کافہ کی طرف. اور یہ جو ہا ہے یہ ہا لوٹ رہا ہے جو مفعول بن رہا ہے حروف مشبہ بالفعل کے جو 6 حروف ہیں ان کی طرف. ان کو روک دیتا ہے یہ ما کافہ، ان تمام کو روک دیتا ہے عمل کرنے سے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اب یہاں پہ دیکھیں انما الہکم الہ واحد، یہ انا حروف مشبہ بالفعل تھا، اس کے اوپر ما کافہ داخل ہوا اور ما کافہ نے انا کو عمل کرنے سے روک دیا، لہذا الہکم الہ واحد یہ الگ سے مبتدا خبر بنے گا، یہ انا کی اسم و خبر نہیں بنے گا. یہ اسی طرح انما زید منطلق میں بھی ایسے ہی ہے، ما انا کے اوپر داخل ہوا، اس نے زید انا کو عمل کرنے سے روک دیا، اب زید منطلق یہ الگ سے مبتدا خبر بنے گا، یہ انا کے اسم و خبر نہیں بنے گا. تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، اب ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. وَحرف عطف تدخل فعل، اور مل کافہ علی جمیعہا یہ بنے گا، اس کا فاعل بنے گا، کیونکہ داخل ہونے والا کون ہے؟ یہ ما کافہ داخل ہونے والا ہے، لہذا ہم اس کو تدخلو کا فاعل بنائیں گے. ما موصوف الکافہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر پھر آپ نے اس کا فاعل بنانا ہے. لیکن اس سے پہلے آگے اگلے جملے کو بھی اس کے ساتھ آپ ملا لیں. علی حرف جر جمی مضاف ہی ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ کافہ کے متعلق ہوگا، کیونکہ کافتن یہ کاففتن تھا، اس کے بعد کافتن بنا، اسم فاعل کا صیغہ ہے، یہ اس کے متعلق ہوگا، اور اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل بنے گا. اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ ما موصول کا ما جو موصوف ہے اس کی یہ صفت بنے گا. یہ ما موصول نہیں ہے بلکہ یہ ما موصوف ہے، اس کی صفت بنے گا. موصوف صفت مل کر پھر یہ تدخلو کا فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے دیکھیں فا فصیحیہ تکفو فعل ہے، یہ ضمیر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر اس کا مفعول ہے، ان حرف جر عمل مجرور جار مجرور مل کر یہ تکفو کے متعلق فعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. کاف حرف عطف، کاف حرف جر ہے، قول مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال تعالی فعل، اس میں ہوا ضمیر فعل مل کر حال ذوالحال حال مل کر یہ قول بنے گا. یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے متعلق جتنی بات پہلے گزر چکی ہے، ترکیب بھی وہاں پر بار بار گزر چکی ہے، تو اس کو آپ نے بنا لینا ہے قول، اور اگلا جملہ بنے گا اس کا مقولہ. ان حروف مشبہ بالفعل ہے ما کافہ، ما کافہ نے آ کر انا کو عمل کرنے سے روک دیا. اب الہ مضاف کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مبتدا، اور الہ موصوف واحد صفت، موصوف صفت مل کر اس مبتدا کی خبر،
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، اور یہ بھی اسی طریقے سے ہے، وعرف عطف ان عرف مشبہ بالفعل ما کافہ ہے، زیدن یہ مبتدا منطلقن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس طرح ان تمام کی ترکیب یہاں پر مکمل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ تیسرا باب بھی مکمل ہو چکا ہے۔